فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان آیتوں سے نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، what do you mean by this؟ آیتوں سے نکل جانا، اس کو اوبے نہیں کرنا، اس کے اصول کو توڑ دینا. ہر انسان کی کوئی لا بک ہے، یہودیوں کی بھی ہے، عیسائیوں کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، اور سب اللہ فرماتے ہیں ایک چین سے جڑی ہوئی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ یونیورسل لیول پر کہہ رہے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو آیتیں دی لیکن وہ اس کو توڑ کر باہر نکل گئے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تھرڈ پوائنٹ کیا آیا؟ جب بندہ آیت توڑتا ہے تب اس کو شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ جو ہم لوگ بات بات پہ کہتے ہیں کہ کم بخت شیطان جینے نہیں دیتا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا شیطان ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ شیطان ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ جب آپ آیت توڑتی ہیں. آج بھی ہم نے اپنے سبق میں پڑھا ابراہیم میں، سورہ ابراہیم کبھی آپ کھول کر پڑھیں کہ وہ کلیئر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں ان پر غلبہ نہیں رکھتا تھا، میں ان کو صرف پکارتا تھا اور یہ میرا حکم مان لیتے تھے. تو اب میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آیت بریک کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ٹی وی پر گندگی کرتے ہیں، چیٹ بے حیائی والی کرتے ہیں، اور بھی جو بھی ایکسیٹرا ایکسیٹرا جو ہم غلط کام کرتے ہیں، تو پیچھے لگ جاتا ہے شیطان. نہیں تو شیطان نیک آدمی کے پیچھے اتنا نہیں لگ سکتا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے. کیا پوائنٹ ہوا؟ نمبر 1 ہم نے ہر انسان کو آیتیں دی. نمبر 2 اس نے آیت سے نکلنا بھاگ گیا. نمبر 3 شیطان پیچھے پڑ گیا، پھر وہ گمراہ ہو گیا. نہیں تو ایسے گمراہ وہ نہیں ہوتا. 4 پوائنٹ کو دیکھیں اور اب اس کی بہت پیاری ردھم دیکھیں کیا آ رہی ہے. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اسی آیتوں سے اس کو بلندی دے دیتے ہیں. جیسے نہیں ایک ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا تو ان دنوں میں اپنی پڑھائی مکمل کرتا تو آج بڑا آدمی بن جاتا. ماں کہتی ہے میں نے تجھ پر اتنا پیسہ لگائی، کاش تو نے اسی کی قدر کی ہوتی تو آج تو کہاں سے کہاں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہی آیت جس سے تو دور بھاگا، جس سے تیری نفسانی خواہشات پر ٹھیس آ رہی تھی، کاش تو ان آیتوں کو لے لیتا، ہم تجھے بلند مرتبہ دنیا کا بھی دے دیتے، آخرت کا بھی دے دیتے. وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ تو أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جھک گیا نا زمین کی طرف. اب زمین کی طرف مائل ہو جانا، زمین کی طرف جھک جانا کیا بامحاورہ ہے؟ دنیا. زمین مینس دنیا، لیکن اس نے تو پرائرٹی کس کو دے دی؟ دنیا کو. وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ آپ اور میں دیکھیں کہ ہم آیت کب توڑتے ہیں؟ ہم دنیا اور اپنی نفس کو زیادہ پرائرٹی دے دیتے ہیں، زیادہ ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں. اب آپ کا ان آیتوں کے بعد آپ کے اندر ایک جنگ چلتی رہے گی شیطان اور انسان کی کہ میں نہیں مانتا، اگر یہ برا ہے میں نہیں تجھے مانوں گا کیونکہ مجھے بلندی چاہیے اللہ کے گھر کی، مجھے ایمان ہے کہ جنت ملنے والی ہے، اللہ مجھے اس میں داخل کر دیجئے، اللہ جی مجھے ان سے بچا لیجئے. تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی کیونکہ ول پاور تو کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے. لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف اور اتباع کی اس نے اپنی خواہش کی. اس کی مثال مانند کتے کی سی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کتے کی جیسی مثال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اگر میں آپ کو بغیر کتاب کھولے کہتی کہ جو قرآن کی آیت توڑتا ہے وہ کمبخت کتا ہے، آپ کیا کہتی؟ فریال بازی کی لینگویج کیسی ہے؟ فریال بازی کا اسٹائل کیسا ہے کہ کہتی ہیں جو آیت بریک کرتا ہے وہ کمبخت کتا ہے. اب آپ بتاؤ، ہمارے بڑے کہتے ہیں انسان کو جانور کا نام نہیں دو. یہ کون دے رہا ہے انسان کو جانور کا نام؟ اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے اللہ کتنے ناراض ہیں کہ وہی احسن تقویم، وہی احسن گھڑت جو اللہ نے بنائی اس کو اللہ تعالیٰ کتے سے تعبیر کر رہے ہیں. اور وہ کتا کب بنتا ہے؟ جب آیتوں کو بریک کرتا ہے. یعنی مجھ کو اور آپ کو اب شرم آنی چاہیے جب ہم کبھی بھی اللہ کے رولز کو کہیں ڈس اوبے کرتے ہیں. اس کی مثال مانند کتے کی سی ہے.
اور کتے کی کیوں مثال دی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تو لا دے اس پر تب بھی وہ کھانپے، یا اس کو تو چھوڑ دے تب بھی وہ کھانپے۔ اس کا یہ مطلب ہم لیں گے، دیکھیں الگ الگ آپ لوگوں کے سب کے اوپینینز ہوں گے، میں اپنا اوپینین آپ کو بتا دوں کہ اگر تو لا دے تب بھی ہانپے، نہ لا دے تب بھی ہانپے، یعنی میں ایک لحاظ سے سوچوں کہ یار اللہ تعالیٰ آپ نے نا بہت زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا ہے قرآن کا، تو اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے میں تجھے کچھ بھی نہ دیتا نا، تھوڑے بھی دیتا نا، تو نے نہیں ماننا۔ تیری مثال کتے کی سی ہے کہ تو ہر وقت بھوکا ہی رہے گا، ہر وقت ایسا لگے گا کہ تو بھوکا ہے، تجھے دنیا سے کبھی بھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اوبے کرنا ہوتا ہے وہ 10,000 چیزوں کو بھی اوبے کر لیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ، صرف ہم جیسے لوگوں نے تو صرف قرآن کو دین بنایا ہوا ہے، ہم پر تو ریسٹرکشن بہت کم ہے دوسروں سے، لیکن آپ خود دیکھ لو ہم بھی 100 میں سے 100 لینے کے قابل لگتے ہیں نہیں، جبکہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم 100 سے 100 لے کر اور کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمارے نصیبوں میں کر دے۔ اور ایک اور بھی بہت سارے پوائنٹس، جیسے جیسے آپ کی سمجھ ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ آپ کو یہ بات اچھی طرح کھلے گی کہ اس میں کتے کی مثال کیسے دی۔ اسی طرح کتا کیا کہتے ہیں کہ اس کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اس نے سدھرنا نہیں ہے۔ ذالک مثل القوم، یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ دیکھیں کلیئر آ رہا ہے، آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے مثال تھی، بس قصہ کرو ان پر قصہ، شاید کہ یہ اس بات کے بعد کچھ غور و فکر کریں۔ بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اپنی ذات کو جھٹلایا، جو تھے وہ اپنی ذات پر ظلم کرتے، جسے اللہ ہدایت دے وہی مہتد ہے۔ آیت نمبر 178 کہ جسے اللہ ہدایت دے دے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے بس یہی لوگ وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ادھر آگے بھی پھر آپ کا سورہ اعراف کا اتنا اعلیٰ پوائنٹ آ رہا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، آیت نمبر جو 176 آپ نے پڑھی تھی نا، اس میں بھی اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی، ہم چاہتے تو اس کو بلندی دے دیتے، تو ہم کیا کہیں گے اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ کیونکہ اللہ کی چاہت کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب آپ آیت بریک کرتی ہیں۔ اللہ کی چاہت آپ کے ساتھ رہے گی اگر آپ آیت کا ساتھ دیں گی اور ہر صورت اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو اللہ نے کیوں چاہا؟ یہ تمام ایسی آیتوں کو ہم متشابہ کہتے ہیں اور اس کو سولو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی دیکھیں اللہ نے یہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ البتہ یقیناً پھیلایا ہم نے، ذرفنا پیدا کیا ہم نے، پھیلایا ہم نے۔ لیکن بڑا عجیب سا متشابہ اسٹائل ہے، ہم ہی نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے جن اور بہت سے انسان۔ اب حیرت کی بات ہوگی کہ ہم ہی نے پیدا کیا، کیسے انسان ہیں جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ ہی نے کیے ہیں؟ لہم قلوب، ان کے قلب ایسے ہوں گے کہ نہیں وہ سمجھ سکیں گے اس قلب سے، اور ان کے لیے آنکھیں ہوں گی نہیں وہ دیکھ سکیں گے اس سے، ان کے لیے کان ہوں گے نہیں وہ سن سکیں گے اس سے۔ یہ ہے وہ لوگ جو مانند جانور کے ہیں بلکہ وہ اس سے بھی بڑے گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ادھر دیکھو، اگر لٹرل معنی لے لو اس کے، لٹرل معنی کہ جیسے لکھا ہے ہو بہو اسی کو ہی لے لو کہ ہم جہنم میں ایب نارمل کو ڈالیں گے، جو بیچارے ریٹارڈڈ پیپل، اسپیشل پیپل ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ لہم قلوب، قلب ہوں گے لیکن سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ ایب نارمل ریٹارڈڈ پرسن ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے تم نے دیکھا؟ ریٹارڈڈ ایب نارمل کو آپ کہو تم نے دیکھا تو کہے گا کیا؟ کہیں گے کتنا پیارا فلاور ہے، اچھا، یعنی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں، ٹھیک ہے۔ سنتا ہے لیکن سنتا نہیں، اس کو جو کام بولو وہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو ایسی شکل دیکھے گا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ان کو جہنم میں ڈالوں گا، یعنی خود پیدا کیا اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اگر آپ انسان ہو، اگر آپ 3 وقت کا کھانا کھاتی ہو تو اس آیت کو اس کی اصل جگہ پر رکھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو
کہ اللہ فرما رہے ہیں ہٹے کٹے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، دل رکھتے ہیں، اس سے آپ چائنیز پکا سکتی ہو، اس سے آپ صفائیاں کر سکتی ہو، اس سے آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر سکتی ہو، لیکن دین کے معاملے میں کہتی ہو یہ تو زیادہ عالم جانتے ہیں نا، فتویٰ تو وہ دے سکتے ہیں نا، سارا کے سارا ٹوکرا آپ بڑوں پہ رکھنے کی کوشش کرتی ہو، جس سے یہ کیا ہوگی؟ بربادی، آپ کی بربادی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جسے میں نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تمہیں اتنی پریشیس چیزیں دی اپنے گھر کے پاس، اپنے پاس سے، لیکن تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو جو لوگ یہ سماعت، بصارت، دل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک چوپایوں سے بدتر ہیں۔ چوپایوں سے کیوں بدتر ہیں؟ کیونکہ چوپایا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، بچوں کو شیلٹر دیتا ہے، ان کو کھیلنا سکھاتا ہے، ان کو کھانا کھانا سکھاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ تم تو وہ ہو کہ جس نے خدا کی ذات ہی نہیں جانی، تم جانور سے بدتر انسان ہو، بلکہ تم اس سے بھی بدتر ہو، اور یہ لوگ کون ہیں؟ غافل۔ ساری آیت کہ ہم نے پیدا کیا، ہم ان کو جہنم سے بھریں گے، یہ تمام متشابہ کیس کہاں جا کر سالو ہو گئے؟ کون سی آیت سے سالو ہو گئے؟ اولئک ھم الغافلون۔ پوری متشابہ کہاں محکم بن گئی؟ غافل لوگوں سے اللہ بات کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی لا بک کو جاننا تک نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے لیے تمام نام اچھے ہیں، پس پکارو اس ناموں سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی کرتے ہیں اس اللہ کے ناموں میں۔ اس زمانے میں بڑا جھگڑا تھا، آج کے بھی زمانے میں جھگڑا ہے، اس زمانے میں اللہ اور رحمان کا جھگڑا کہ نہیں ہم تو اللہ کہیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، کئی لوگ کہتے ہیں خدا نہیں بولنا چاہیے، کوئی لوگ کہتے ہیں بھگوان نہیں بولنا چاہیے، کوئی لوگ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا فضول تھا۔ اللہ کے رولز کو دیکھنا ہے، چھوڑ دو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگنور کرو ان لوگوں کو جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، جلد سزا پائیں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، آیت نمبر 181، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ ایسا گروہ بھی ہے جو یہدون بالحق، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، اور اس اللہ کے ساتھ وہ، اس کتاب کے ساتھ وہ یعدلون، انصاف کرتا ہے، یعنی جو اس میں لکھا ہے، یہی جو میرا رونا ہے، خدا کا واسطہ جو کتاب میں لکھا ہے اس سے ہٹ کر نبی ولی کی باتوں کو مت پرائرٹی دو۔ اللہ کی جب بات آ جائے وہاں پر تو مت توڑو نا، اتنا ظلم تو نہ کرو۔ تو ان میں سے کچھ ایسی امت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اس کتاب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جلد ہم بتدریج ان کو گھسیٹیں گے، جہاں سے یہ جانتے بھی نہیں ہیں، بتدریج گھسیٹیں گے، یعنی یہ سلو پوائزن نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ مر جائیں۔ ان کو شیطان، ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ٹھکرانے پر ان کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے کہ یہ آج کیا ہیں، پھر کل کیا ہیں، پھر یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ایک دن گمراہی کی پوری حالت میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آنکھیں کھلی رکھ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ اب یقین جانو نہیں جانو، اللہ کا میں اب تک اکثر رات کو میری آنکھ کھل جائے، دن میں اللہ سے ایک ہی چیز کہتی ہوں، اللہ میں آپ کی ایک انعام پر بہت بہت تھینکفل ہوں، جو اللہ آپ نے مجھ پر انعام کیا، کہ فرسٹ ڈے سے میرے دل میں ایک بات طے تھی کہ جب اللہ کوئی بات کہہ دے تو دوسروں کی میں کیوں مانوں، اگر اسی شکل کو، اسی آیت کا وہ دوسری شکل دے۔ اگر دیکھیں کوئی آرڈر اللہ کی کتاب میں نہیں آ رہا اور کوئی اس کتاب سے آ رہا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جیسے پانی پینے پر، ناخن کاٹنے پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آیا یہ حق ہے کہ نہیں، لیکن میں کیسے مانوں جو اللہ کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہو اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو؟ تم لوگوں کو کھانا کھاتے ہو یا گھاس کھاتے ہو؟ یعنی مجھے بھپڑ جاتی تھی، اور کل پرسوں جو میں نے لڑکوں کی کلاس لی